اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت سب سے بڑا ماتم جاری ہے اور وہ ماتم یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں، یہ جو وادت روڈ کا بچیوں کا سکول ہے وہاں پہ انہوں نے جا کے معائنہ شروع کر دیا ہوا ہے اور وہ بچیوں سے گھل مل گئیں اور انہوں نے ان سے سوالات پوچھے، پھر بچیوں نے ان سے آٹوگراف بھی لیے اور ان کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں اور اس سے آپٹکس کریٹ ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے صوبے کو چلانے والی شخصیت جو ہے وہ متحرک ہے، وہ لوگوں کے حالات جاننے کے اندر دلچسپی رکھتی ہیں اور ان کے حالات کار کو بہتر بنانے کی بھی کوشش کرتی ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب نواز شریف صاحب تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے تھے تو اس وقت بھی مریم نواز شریف نے فیڈرل کیپٹل اسلام آباد کے سکولوں کے دورے کیے تھے اور فیڈرل کیپٹل کے اندر واقع تمام سکولوں کی رینوویشن ہوئی تھی، بڑی ڈیٹیل قسم کی۔ اگر آپ کو یاد ہو بسیں فراہم کی گئی تھیں ان سکولوں کو۔ یہ سارا وہ والا انیشیٹو تھا جس کو طارق فضل چودھری جو تھے وہ فالو کر رہے تھے اور مریم نواز شریف صاحبہ وہ اس کو لیڈ کر رہی تھیں۔ پھر جب وہ مختلف اسکولوں کی جو ہیں مختلف اسکول جو ہیں مختلف سیکٹرز کے، جب ان کی بلڈنگز کی باقاعدہ چونا سفیدی وغیرہ ہو جاتی تھی تو پھر مریم نواز شریف ابا کا لے کے وہاں پہ پہنچ جاتی تھیں اور بچوں میں گھل مل جاتی تھی۔ یہ اس وقت کی بات، تو یہ ان کا ایک پرانا شوق ہے جس کو کہنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے گا پنجاب میں بھی اس حوالے سے وہ اس طرح کے کام کریں گی اور آپٹکس کریٹ کریں گی جس کی انہیں شدید ضرورت ہوگی، لیکن ان آپٹکس کے اندر اسی طرح کی بک بک اس کے اوپر جاری رہے گی جس طرح کی جاری رہی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو کل کے ولاگ کے اندر عرض کیا تھا کہ وہ 6.25 ارب روپے کے رمضان پیکج میں سے 30 ارب کی کرپشن نکال دی ہے۔ یوتھن اعظم و فلک جوید اس نے 6.25 ارب روپے کے پیکج میں سے یہ ساری عمران ریاض سکول آف اکنامکس سے پڑھی ہوئے ہیں نا، عمران ریاض سکول آف اکنامکس سے انہوں نے گریجویشن کی ہوئی ہے۔ یہ سارے خواتین و حضرات جو ہیں انہوں نے وہ 6.25 ارب روپے کے یا 6.25 ارب روپے کا پیکج ہے ٹوٹل پنجاب حکومت نے جو دینا ہے، اس میں سے انہوں نے کہا مریم نواز شریف 30 ارب روپے کی دیہڑی لگا لیجیے۔ وہ وہاں پہ گئیں، مختلف کلاس رومز کے اندر گئیں، بچیوں سے انٹریکشن کیا۔ یہ ہماری بچیوں کے جو سرکاری سکول ہیں یہ بہت زیادہ نگلیکٹڈ ہیں اور آپ اس کا اندازہ، لیکن پھر بھی آپ دیکھیے کہ یہ بے سر و سامانی ہی کہنا چاہیے، ٹیچرز پڑھاتی نہیں ہیں، جو بھی سلسلہ ہے، لیکن پوزیشن جو ہے وہ ہمارے یہ والے سکول لیتے ہیں۔ بچوں اور بچیوں کے بورڈ کے اندر جو پوزیشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ سرکاری سکولوں کے بچوں کی آتی ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تو کوئی نہ کوئی تو محنت کر رہا ہوتا ہے نا ان بچیوں کے اوپر۔ یہ ہماری بہنیں جو یہاں پہ سکول ٹیچرز ہیں شاید مطلب وہ محنت کرتی ہوں گی تو یہ پڑھائی ہوتی ہوگی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب سرکاری سکول کے بچیوں کو بعض جگہ پہ بائی فورس اور بعض جگہ پہ مجبوری کے تحت ٹیوشن بھی پڑھنا پڑتی ہے شام میں، تو اس کے بعد اگر یہ لے جاتے ہیں تو یہ پرائیویٹ سکولوں والے اتنی بھاری فیسیں لے کے بچوں کو کرتے کیا ہیں؟ ان میں سے جو انگلش میڈیم ہیں وہ تو زیادہ چلاک نکلے ہیں نا، وہ تو کیمبرج میں لے جاتے ہیں تاکہ مقابلہ ہی کوئی نہ ہو۔ اگر ان میں سے جو میٹرک کرواتے ہیں ان کے بچے تو بہت اچھے ایٹماسفیئر کے اندر اور بڑے ٹیلنٹڈ ٹیچر سے پڑھ کے گئے ہوتے ہیں، جن کو میرا مطلب سرکاری سکولوں کے ٹیچروں سے آدھی تنخواہیں ملتی ہیں، تو وہ تنزیہ کہہ رہا ہوں اور حقیقت بھی یہی ہے، اور وہ اتنے ٹیلنٹڈ بچوں سے پڑھ کے وہ بورڈ میں پوزیشن کیوں نہیں لے پاتے ویسے بائی دا وے؟ ٹھیک ہے نا۔ اب خیر ہے، اب پنجاب سکول ہو گیا یا اس نسل کے دوسرے جو ہو گئے، یہ اب باقاعدہ بورڈ کے اندر لابنگ کرتے ہیں اور پھر بورڈ کے اندر اپنے بچوں کے لیے پوزیشنیں خریدتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ آتا ہے انٹر کے لیول کے اوپر۔ میٹرک کے اندر سرکاری سکولوں کے بچے ایکسل کرتے ہیں، یہ پھر جو ٹاپرز ہوتے ہیں ان کو یہ پرائیویٹ سکول اٹھا لیتے ہیں کہ آئیں جی ہم آپ کو مفت پڑھائیں گے، اور ان کا ایک سیگمنٹ الگ بنا ایک الگ ہوتا ہے۔ میرے پاس کئی دفعہ یہ سفارش آتی ہے کہ جناب وہ ہمارے بچوں کو پنجاب سکول کے اندر اس سیکشن کے اندر ٹرانسفر کرو۔ میں کہا میرے سے خون دا پیاسا جو میاں عمر،
ٹھیک ہے، میں کیوں سفارش کرنی تے وہ میں بڑی مشکل سے جان چھڑاتا ہوں. ویسے بھی میں پرائیویٹ اداروں کے اندر بچوں کو پڑھانے کا خلاف ہوں، تو اس لیے میں اتنے سفارش کیوں کراں. لیکن وہ کہتے ہیں، میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی باقی کلاسوں کے اندر تو بہت ہی برے حال ہیں. آخر میں انہوں نے سینٹر خرید کے وہاں پہ بچوں کو نقل کی سہولت فراہم کر دینی ہے. بچے نے نقل مار کے نمبر لے آئے آنے نے، آنا جانا انہوں کچھ ہونا نہیں. اب تو نقل مارنی اور بھی آسان ہو گئی ہے نا جب سے MCQs آئے. تو مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ گئی ہیں جی، انہوں نے کچھ آپٹکس کریٹ کیے ہیں. اس کے علاوہ رمضان کا پیکج بھی وہ مانیٹر کر رہی ہیں. اور مجھے یاد آیا، میں نے ایک ٹویٹ بھی کی صبح کہ مریم نواز شریف صاحبہ ایک کام کریں، پہلی فرصت کے اندر عثمان بزدار نامی بڑاوا جو تھا، جو اس ملک کے اوپر، یہ صوبے کے اوپر مسلط رہا، جو پاکستان کا 50% آبادی کے حوالے سے 52% ہے، لیکن جو اکانومی کے حوالے سے 80% ہے. یعنی بینکوں کے 80% اکاؤنٹ پنجاب سے کھلتے ہیں. تو اس صوبے کے اندر جو ہے وہ میرا مطلب ہے حکومت کر رہی ہیں، تو وہ بڑاوا مسلط تھا. تو اس بڑاوے کو نا اپنا مشیر مقرر کر لیں. طریقہ کار آپ نے سننا ہے بڑا غور سے. میں نے کہا کہ پہلی فرصت میں عثمان بزدار کو بلائیں اور اس کو اپنا مشیر مقرر کر لیں. صبح جب وہ 8 بجے دفتر پہنچیں تو سب سے پہلے عثمان بزدار کو طلب فرمائیں کہ بزدار صاحب دسو آج پھر کی کرنا ہے، آج ہم نے کیا کرنا ہے. بزدار صاحب جو بتائیں وہ لکھیں اور وہ نہ کریں جو وہ کہے. وہ آپ نے لطیفہ تو سنا ہی ہوگا نا کہ ایک صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ ساری عمر آپ نے ناکامی میں گزاری ہے، لیکن آخری عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بھاگ لگا دی ہیں. تو اس نے کہا یار مجھے میاں منشا نے نا اپنا مشیر رکھ لیا ہے. تو اس کہا اچھا میاں منشا نے مشیر کیوں رکھا ہے آپ کو، آپ کے اندر کیا خصوصیات ہیں؟ اپنی زندگی میں تو آپ ناکام ترین آدمی تھے. انہوں نے کہا میاں صاحب میرے سے صبح صبح اٹھ کے پوچھتے ہیں کہ پائن کی کرنا ہے، تو جو میں کہتا ہوں وہ پھر نہیں کرتے، سارا دن نہیں کرتے، اور یوں وہ جو ہے وہ درست سمت میں چل پڑتے ہیں. تو یہی کام آپ نے ان سے لینا ہے، بزدار صاحب سے. بزدار صاحب سے پوچھیں کہ کیا کرنا، جو وہ کہیں وہ آپ نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف جائیں گے تو اللہ تعالیٰ معاملات بالکل ٹھیک کر دے گا. اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو آپ حماقت سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے. اور دوسرا بزدار ابھی لرنر ہے نا، اس کے ماتھے کے اوپر وہ جو لرنر کا نشان ہوتا ہے وہ لگا ہوا ہے. تو وہ لرنر ہے نا، میں تو ابھی سیکھ رہا ہوں نا، تو وہ اس کی ابھی لرننگ مکمل نہیں ہوئی. تو مریم نواز شریف صاحب اس فعل کی بدولت اس کی بھی لرننگ مکمل ہو جائے گی، وہ بھی سیکھ جائے گا. تو زیادہ بہتر ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں اس قوم کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے، کیونکہ PTI نے ایک دفعہ اقتدار میں تو آنا ہے، مریم نواز شریف کے اقتدار کے خاتمے کے بعد آنا تو ہے اس کو. عمران احمد خان نیازی نے فرمایا ہوا ہے کہ مجھے ایک دفعہ پھر موقع ملا تو میں بزدار کو ہی لگاؤں گا اور گوگی کو ہی لاؤں گا اور سب کو. جب بھی وہ جیل سے آئیں گے اقتدار میں تو آنا ہے. چلیں یار ان کے فالورز کا جو وشفل تھنکنگ ہے اسے یہی سمجھ لیں. تو اس کا مطلب ہے بزدار نے بھی پھر آنا ہے اور ہمیں بزدار کو بھگتنا ہے. تو اگر محترمہ یہ احسان کر دیں گی تو بزدار جب اگلی دفعہ آئے گا تو اسے کم از کم یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ میں تو ابھی سیکھ رہا ہوں نا. ٹھیک. تو یہ ہے صورتحال. مطلب کہ بیٹی ہماری ٹھیک کام کر رہی ہے، مریم نواز شریف ٹھیک جا رہی ہے. اب دیکھیے پہلا اس کا جو ٹیسٹ کیس ہے وہ ہے رمضان پیکج کی پراپر ڈسٹریبیوشن. اور جو لسٹیں فائنل کی جا رہی ہیں ان کے اندر ابھی سے لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ دیکھ لیں یہ 2 نمبری ہو رہی ہے، یہ 2 نمبری ہو رہی ہے. تو اس کی طرف ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے. کل شام کو انہوں نے خود بیٹھ کے، میرا خیال ہے کہ ٹویٹر اکاؤنٹ کو 2-2.5 گھنٹے آپریٹ کیا ہے اور اپنے کارکنوں کو انکریج کیا ہے، ان کے جوابات دیے ہیں، ان کو کوٹ کر کے ٹویٹس کیے ہیں. تو آپ اندازہ فرمائیں نا، ہمیں ایک گڑ والی ٹویٹ انہوں نے کوٹ ٹویٹ کر کے دے دی تھی. تو اب نہ ہم پھڑے جا رہے ہیں، نہ ہمارا گڑ پھڑیا جا رہا ہے بقول راجہ کبیر کے. تو وہ جن کارکنوں کے ساتھ انہوں نے انٹریکٹ کیا ہوگا وہ کتنے مطلب کہ خوش ہوں گے، انتھوزیسٹ ہوں گے اس حوالے سے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.